بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رضا ناز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے معروف اینکر صحافی ارشد شریف قتل کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری معزز عدلیہ نے کس کے کہنے پر یہ نوٹس دیا۔ پھر ہم بات کریں گے اس ایف آئی آر کی جس کے اندراج کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، اور پھر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اس حصے پر تفصیلی بات کریں گے جس میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے کردار کے حوالے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل پاکستان کے ایک انتہائی قابل، لائق اور ریسرچر صحافی ارشد شریف کو کینیا میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس قتل پر پورے پاکستان میں سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہر درد مند پاکستانی اس اندوہناک قتل پر دکھی ہو گیا۔ صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی، اور شہریوں کی کثیر تعداد ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئی۔ میڈیا لوگوں کے دکھ بھرے جذبات دکھاتا رہا، اس قتل کی تفصیلات بتاتا رہا، اور دکھاتا بھی کیوں نہ، کیونکہ ارشد شریف تو خود اس میڈیا کا حصہ تھا۔ اور گزشتہ روز سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا، اور 5 معزز ججز پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے پہلے ہی روز وزارت داخلہ کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ اس پر پورے پاکستان میں پورے میڈیا پر یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلی کہ سپریم کورٹ نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، بلکہ وہ رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا جو رپورٹ حکومت نے اپنی تحقیقاتی ٹیم کینیا میں بھیج کر بنوائی تھی۔ اسی رات ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور اسی رات تحقیقاتی ٹیم کی وہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ یہاں اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ نظام میں انصاف کیسا ہے جو قتل کے 1.5 ماہ بعد جاگا ہے۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہماری معزز عدلیہ کو عوام پاکستان نے جگایا ہے۔ اب میں دے رہا ہوں اس سوال کا جواب کہ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس کس کے کہنے پر لیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس خود نہیں لیا، بلکہ یہ پریشر تھا عوام پاکستان کا، یہ ریکویسٹ تھی درد مند پاکستانی شہریوں کی۔ ناظرین، عمران ریاض کے بقول تقریباً 1 لاکھ سے زائد خطوط لکھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ روزانہ ہزاروں خطوط سپریم کورٹ کو موصول ہو رہے تھے کہ ارشد شریف قتل پر سو موٹو لیں۔ ان ہزاروں خطوط کی وجہ سے سپریم کورٹ کی روٹین کی ڈاک بھی متاثر ہو رہی تھی۔ 1 لاکھ سے زائد لکھے گئے خطوط وجہ بنے اس از خود نوٹس کی۔ عدالت لگی، بینچ بنا، سماعت شروع ہوئی، اور فیصلے ہونے لگے۔ پھر حکم جاری ہوا ایف آئی آر درج کی جائے، دوسرا حکم جاری ہوا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی جائے، تیسرا حکم جاری ہوا جے آئی ٹی تشکیل دی جائے جو اس پورے قتل کی انکوائری کرے۔ عدالت کے ان آرڈرز کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عدالت میں پیش ہو گئی، اور حکومت نے جے آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام عدالتی احکامات کے بعد کہ کیا ارشد شریف کو انصاف مل سکے گا؟ کیا قاتلوں کو بے نقاب کیا جا سکے گا؟ میرا تجزیہ ہے، اللہ کرے غلط ہو، کاش میری آج کی یہ کہی ہوئی بات غلط ہو، اللہ نہ کرے جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ درست ثابت ہو۔ وہ یہ کہ اس عدالتی کارروائی کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلنا، ارشد شریف کو انصاف نہیں ملنا، قاتل بے نقاب نہیں ہونے، اور قاتل سولی پر نہیں لٹکنے۔ میرے اس تجزیے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ارشد نے قتل ہونے سے پہلے سپریم کورٹ سے انصاف مانگا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے تحفظ دیں۔ اس نے تو صدر پاکستان کو بھی لکھا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے بچا لیں۔
مگر اس وقت نہ تو ہمارے نظام انصاف نے ارشد شریف کو انصاف دیا، نہ تحفظ دیا، اور نہ ہی صدر پاکستان نے کوئی قابل ذکر کردار ادا کیا۔ وہ شہید جب زندہ تھا تو انصاف نہ لے سکا، اب شہید ہو کر، اب قتل ہو کر اسے کون انصاف دے گا؟ قاتل تو بڑے واضح ہیں، جنہوں نے ارشد شریف پر یہ زمین تنگ کی، جنہوں نے پاکستان کے 16 شہروں میں 16 مختلف تھانوں میں FIR درج کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے حکومتی اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے دبئی سے نکلوایا۔ عدالت ان سب کو بلوائے، FIR میں نام شامل کرائے، اور 302 کے کیس میں احاطہ عدالت میں ہتھ کڑی لگوا کر جیل بھیج دے۔ پھر ٹرائل بھی ہوتا رہے گا، پھر تفتیش بھی ہوتی رہے گی، اور پھر GIT بھی بنتی رہے گی۔ عدالت ارشد شریف کے لکھے گئے خط کو سامنے رکھے اور ان ملزموں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ میری اس بات کی سب سے ایک اور بڑی دلیل کہ ارشد شریف کی فیملی کو انصاف نہیں ملنا، اس کیس کا کچھ نہیں بننا، وہ دلیل یہ کہ FIR میں مدعی خود پولیس بن گئی ہے، جبکہ لواحقین زندہ ہیں، لواحقین خود موجود ہیں، ارشد شریف کی والدہ حیات ہیں، اور FIR میں مدعی بننا ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، مگر کیس کے آغاز سے ہی ان کو اس آئینی اور قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم سے بننے والی FIR میں ارشد شریف کی والدہ مدعی ہی نہیں بن سکی، تو وہ انصاف کیسے لے سکیں گی؟ وہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک کیسے لے جا سکیں گی؟ یہ ہے ہمارا نظام انصاف، یہ ہے ہمارا سپیڈی جسٹس۔ اس کیس کے حوالے سے آخری بات کہ جب حکومت پاکستان کی بھیجی ہوئی ٹیم کینیا پہنچی تو انہوں نے ارشد شریف کے میزبان وقار احمد سے بھی ملاقات کی، اور اس رہائش گاہ کی ویڈیو CCTV فوٹیج مانگی جس میں ارشد شریف رہائش پذیر تھے، جس کے مالک وقار احمد ہیں۔ تو وقار احمد نے وہ CCTV فوٹیج دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ISI اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر شفیق سے پوچھ کر بتائے گا کہ یہ فوٹیج دے یا نہ دے۔ مطلب یہ کہ وہ سیکٹر کمانڈر بتائے گا کہ کون سا ثبوت دینا ہے اور کون سا نہیں دینا۔ اس کا واضح مطلب موصوف ISI کے بریگیڈیئر شفیق سے ان سے رابطے میں ہیں، اور انہی کی ہدایت پر وقار احمد عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا نظام انصاف اتنی سخت اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بریگیڈیئر شفیق صاحب اور کینیا میں موجود وقار احمد کو بلوا کر تفتیش کرے اور پھر اصل قاتلوں تک پہنچا جا سکے؟ میرے خیال میں تو ایسا کچھ ممکن نہیں۔ گزشتہ روز معزز ججز نے ریمارکس دیے کہ معاملہ انتہائی اہم ہے، اس لیے ہم اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ جان کی امان پاؤں تو حضور کچھ عرض کروں، آج آپ کو کیسے پتا چلا کہ معاملہ انتہائی اہم ہے، جبکہ ارشد شریف کو قتل ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا ہے؟ جب ارشد شریف نے خود دہائی دی، جب اس نے خود آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے خود عدالت کا دروازہ ناک کیا، تب آپ کو معاملے کی سنگینی کا احساس نہ ہوا؟ تب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی جان کو تحفظ دینے کے لیے احکامات جاری کیوں نہ کیے؟ کاش تب بینچ بنتا، کاش تب سپیڈی جسٹس ہوتا اور ارشد شریف کی جان بچ جاتی۔ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔